لکھوایا ہوا ہے کہ رانا ثنا، ہم نے معاہدے میں لکھوایا ہوا ہے کہ رانا ثنا ہماری عدالت میں آئے گا تو ہم اس کو شرعی حکم بتائیں گے. تو ٹھیک ہے نا، عدالت میں بلائیں نا، آپ کو استعفا مانگ رہے ہیں، ویسے عدالت میں بھی بلانا چاہیے. میری بات ریاست نے ہماری کچھ ہماری کیا مجال ہے، تو عدالت میں بلائیں نا. 16 پریس کانفرنسوں میں میں نے 16 پریس کانفرنسوں میں رانا کے کفریات کو بیان کیا ہے اور مطالبہ کیا ہے. تو اس پر انہوں نے ہمارا مطالبہ کیا کہ رانا ثنا کو ہماری عدالت میں پیش کریں گے. ہمیں تو کوئی وہ آئے گا تو ہم حکم لگائیں گے. ہم نے دیے تھے وہاں پر 20 دن، انہوں نے اس کو لالا پاپ کہا اور خود 30 دن دے کے آ گئے. انہیں کس نے پڑھایا تھا کہ حکومت کو مزید 30 دن دے دیں؟ 20 دن ہم نے دیے تھے، اس نے ان کو لالا پاپ کہا. اب 20 دن زیادہ ہیں یا 30 دن زیادہ ہیں؟ یہ اسی حکومت کو 30 دن دے کے آ گئے کہ اب 30 دن کے بعد وہ رپورٹ دے گی کہ شریک جرم کون تھا. یہ 30 دن کی کیوں دی انہوں نے؟ لیکن حضور اب ہر تنظیم کہاں ہے؟ شہداء کی تعداد کیا ہے؟ میرا یہ سوال ہے، شہداء کہاں ہیں؟ شہداء کی تعداد کیا ہے؟ اچھا میرا یہ سوال ہے، میرا یہ سوال ہے، آپ کا تو یہ سوال ہے، میرا بھی ایک معصومانہ سوال ہے آپ دونوں سے. شہداء ہے وہ آپ کی شخصیت کے نہیں، ختم نبوت کے شہداء ہے. آج لوگ ہم سے کوئی سوال ہے، لاشیں کدھر ہیں؟ لوگ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے معاہدے میں رانا ثنا کا ذکر ہی نہیں ہے. آپ یکدم اس کے استعفے کا ذکر کیسے یاد آ گیا؟ ایف آئی آر کٹوا کے آئے، لاشیں لے کے پھر لاہور آئے. اچھا ٹھیک ہے، ایف آئی آر انشاءاللہ ماؤں کے بیٹے کدھر گئے ہیں؟ کٹ گئی ہے، سارا کچھ ہو گیا. اچھا ٹھیک ہے، ایک منٹ، یہ آپ اپنے بات کریں. ہم آپ کے معاہدے کے، آپ اپنا معاہدہ، یہ جو مجھ سے بات آپ فرما رہے ہیں نا جی، آپ کا اس میں گرامی، آپ لوگوں کو معاہدہ دکھائیں کہ حضرت اسلام آباد سے کیا معاہدہ کر کے آئے ہیں تاکہ اس دھرنے کی حقیقت سب کے سامنے واضح ہو جائے. وہ 1974 کے بعد ہم نے بنوایا ان سے پورا اس سلسلے کمیشن بنوایا. بات اتنی ہے نا کہ دنیا کے سامنے ہمارا معاہدہ بھی رکھیں جی، ان کا بھی رکھیں جی، اور میں نے کتنی قیمت سے دھرنا دیا ہے اور آپ نے جتنی سے دیا ہے وہ دنیا پڑھے گی تو بتائے گی نتیجہ کیا ہے. آپ کے دھرنے کے بنیادی نکات جناب، اس میں رانا ثنا اللہ کے، اس میں آپ نے کہا جناب یہ برما کے مسلمانوں کی حمایت رکھیں، تائید رکھیں، ایک مشاورتی کونسل بنائی جائے، اور اس کے بعد آپ نے کہا جناب 20 روز میں حلف نامہ ختم نبوت کے حوالے سے الفاظ کے تبدیلی کرنے کے معاملے کی مکمل تحقیق کر کے نتائج 20 روز میں قوم کے سامنے لائے جائیں. اب آصف صاحب اگر وہ 20 روز میں نہیں لائیں تو اس میں اب اس کا یہ فیض آباد والے دھرنے کا اس میں کیا لینا دینا ہے؟ فیض آباد والے جو ان کو 20 دن دے آئے ہیں، حضرت صاحب فیض آباد والے کو چاہیے دھرنے سے اس دھرنے کی کوئی مناسبت نہیں ہے قبلہ. ہم نے 20 دن دیے، انہوں نے سخاوت سے وہ تو آپ نے لینا تھا نا، ہم جو اپنے لیکن اب مجھ جیسا گناہگار تو اب یہی دیکھ کے حیران ہے کہ اب میں کس کو صحیح مانوں، کیا سمجھوں. لیکن اب ہر تنظیم اپنا لائے عمل دینے میں راضی تو ہے نا. میرے تو دونوں پر تحفظات ہو سکتے ہیں، اس کا تو میں ظاہر ہی نہیں کر رہا ابھی. تو ہم تو دھرنا دے کے اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جب وہ 20 دن گزر گئے تو ہم حکومت کو جھنجھوڑ رہے ہیں کہ پورا کرو جو وعدہ پورا کیا. وہ صرف زید حامد نہیں، 40 ہے، سب کو بے انکار کریں. ہم اپنے معاہدے پر اس وقت ان سے مطالبہ کر رہے ہیں. صحیح ہے. بدامی صاحب سمجھ آ گئی آپ کو، وہ اپنے مقاصد میں بیٹھے ہیں، آپ خواہ ہمارے دھرنے سے جوڑ رہے ہیں. میں تو اب لوگوں کو، میں نے آج کا پروگرام لوگوں پہ چھوڑ دیا کہ وہ سمجھ لیں. میں تو اتنی سمجھ کا بھی اظہار نہیں کرنا تھا اس پروگرام میں. آپ بڑے دیکھیں نا، بہت اچھا کیا. ہاں میں بہت ایک بہت اللہ آپ کو جزائے خیر دے. قوم کے سامنے بہت اچھی بات آ گئی، قوم خود فیصلہ کرے. ہاں میں اپنے موقع پہ دونوں بات کر لیں، فیصلہ کر کے قوم پوچھے گی انشاءاللہ ہر بچے کا سوال. ہاں لیکن ٹھیک ہے، اب میں بدامی صاحب نے کہہ دیا نا جی، بات ختم ہو گئی اس پر. ہاں ٹھیک ہے. اچھا اب میں ذرا اس سے گفتگو کو ایک نیکسٹ لیول پہ لے کے جاتا ہوں. ایک آپ کامنٹ کر لیں بخاری صاحب، پھر میں ذرا اگلے مرحلے پہ لے کے جاؤں گفتگو کو. جی بخاری صاحب. جی میرا اس میں صرف ایک استدعا ہے دونوں علماء کرام سے، بہت ہی ہمبلی، کہ جو کچھ اچیو کیا گیا ہے، جنہوں نے کوشش کی تھی ختم نبوت کے قانون میں کوئی زیر زبر چینج کرنے کی، اس کے حوالے سے دونوں ہی دھرنے جو ہیں اس سے ایک امپیکٹ قائم ہوا کہ پاکستان میں آج بھی ناموس رسالت ہو، سیرت النبی ہو، رسول کریم کی نبوت کی حتمی ہونے کی بات ہو، کسی میں کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ تاثر پیدا ہوا ہے ان دھرنوں کے نتیجے میں، اور حکومت نے جس طریقے سے بھی ان سے معاہدہ کیا ہے اس سے بھی یہ تاثر ملا کہ پاکستان کی قوم تکلیفیں اٹھا لے گی، صعوبتیں برداشت کر لے گی، لیکن ناموس رسالت پر، ختم نبوت کے اوپر کسی ایک زیر زبر کی
نہ متحمل ہو سکتی ہے نہ برداشت ظاہر ہے اس کرے گی۔ نام پہ کیسے مجھے کوئی یہ ڈر دو رائے ہو سکتی ہے؟ آخری جملہ، کیسے ہو سکتا ہے؟ جی جی آخری جملہ، جی مجھے ڈر ہے کہ یہ باہمی اختلاف اگر اسی نوعیت سے جاری رہا تو کہیں وہ سارا تاثر جو مثبت تاثر بنا ہے وہ زائل نہ ہونے لگے۔ یہ میری استدعا ہے دونوں صاحب رائے علماء سے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ بات آگے، ٹھیک ہے، کلیئر ہے۔ اب میں یہ پوائنٹ آگے، اب ذرا اگلی بات، آصف اشرف جلالی صاحب پہلے آپ سے اور پھر خادم حسین رضوی صاحب آپ پر۔ اب سے 2 گھنٹے پہلے آپ ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں تھے کاشف عباسی صاحب کے، اس میں کاشف عباسی صاحب نے ایک کلپ چلایا خادم حسین رضوی صاحب کے جماعت کے صاحب کا، پیر افضل شاہ قادری صاحب کا، جس میں رسپونڈ کرتے ہوئے آپ نے کہا کہ بھائی یہ تو کفریہ کلمات انہوں نے کہہ دیا، اس میں تو فتویٰ لگتا ہے۔ سر میرا صرف سوال یہ ہے، یہ روش اگر پروان چڑھ گئی کہ جہاں آپ اپنی ہی جماعت یا اپنا ہی، یہ آپ لوگ کا نظریہ بڑا قریب ہے، جماعتیں الگ الگ ہو گئی ہیں نظریہ، اگر آپ اس میں بھی اختلاف رائے پر یوں فتوے جاری کرنے لگے تو جو آپ کے نظریے سے دور ہے اس کے لیے مزید سخت فتویٰ، کیا یہ سوسائٹی بس فتووں کی عزت میں رہے گی؟ ایک وزیر خانہ کعبہ سے اپنی تصویر ٹویٹ کر کے یقین دلائے گا کہ دیکھو میں مسلمان ہوں، دوسرا علماء کے سامنے جا کے یہ بس یہ فتووں کی عزت میں رہے گی یہ سوسائٹی؟ ایک اچھی روش ہے آپ دونوں کے خیال میں؟ اور پہلے آپ بتا دیجئے آصف صاحب، پھر خادم صاحب آپ بتا دیجئے۔ جی آصف صاحب پہلے آپ۔ وسیم آپ نے ان کی جماعت پر لگا دیا فتویٰ؟ بڑے غور سے جی سنائیں۔ نہیں فتویٰ جماعت پر نہیں، فتویٰ کسی رائے پر جماعت نہیں، کے شخص پر۔ اس میں ایک آیت پڑھی گئی ہے، جی آیت پڑھی گئی ہے، اس میں آیت میں یہ ہے کہ اگر زمین و آسمان میں کئی خدا ہوتے تو فساد ہو جاتا۔ انہوں نے یہی آیت جماعت کے امیروں پر پڑھی ہے، تو اب امیر خدا تو نہیں ہے نا، تو انہوں نے یہ ثابت کرنا تھا پیر افضل صاحب نے کہ جماعت کا امیر ایک ہوتا ہے، تو اس پر انہوں نے آیت یہ پڑھی کہ زمین و آسمان کا خدا ایک ہوتا ہے۔ اب خدا کا لفظ حضور میرا سوال ایک طالب علم کی حیثیت سے، آپ دونوں کا مطالعہ مجھ سے اتنے 1000 گنا زیادہ ہے کہ کیا اگر کسی کی رائے ہماری نظر میں غلط ہو یا اگر ہماری نظر میں کوئی اسلامی حوالے سے بھی غلط رائے کا اظہار کر رہا ہو تو اس کی مذمت، اس پہ تنقید ہونی چاہیے یا فتویٰ؟ کیا ایسا نہیں ہے کہ فتویٰ آخری مرحلہ ہے جس کو اب ہم نے پہلا مرحلہ بنا لیا ہے؟ نہیں آپ سمجھے، اگر آپ کو کوئی کہے کہ وسیم جو ہے یہ اللہ ہے یا خدا ہے اللہ تو اس پر آپ فوراً بولیں گے یا نہیں بولیں گے؟ میں کہوں گا استغفر اللہ، میں کہوں گا بھائی کیا بات کر رہے ہو؟ انہوں نے خیر پیر افضل صاحب نے ہم کیا ایک بہت آخری حد کو نہیں چھو رہے، معاشرے میں نئی روایت نہیں پنپ رہی؟ عربی نہیں آتی، آپ کو آیت کا پتہ نہیں چل رہا؟ سرکار مجھے تو بالکل نہیں آتی، میں تو آپ کی اردو بھی بڑی غور سے سن رہا ہوں۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، انہوں نے زمین و آسمان میں 2 خداؤں کے ہونے کے اوپر جماعت کے 2 امیر ہونا اس کو بیان کیا ہے۔ اچھا دوسری بات، امیر اور خدا کو ملایا، دوسری بات اس بات کا جواب چاہیے۔ اچھا ٹھیک ہے، اب خادم صاحب آپ اس پر بتا دیجئے، وہ اس لیے بھی میں سوال پوچھ رہا ہوں کہ دیکھیے اگین یہ باتیں مجھے سڑک پر ہو رہی ہیں، جگہ لوگ کر رہے ہیں۔ آصف صاحب کو اس پر بھی اعتراض ہے کہ آپ کیوں یہ گارنٹی لے کر اٹھے کہ جناب ٹھیک ہے ہم فتویٰ جاری نہیں کریں گے؟ کیا یہ فتویٰ سازی کا عمل یہ کہیں نہ کہیں مطلب کیا یہ ایک اچھی روش ہے جو پنپے گی اس معاشرے میں؟ خادم حسین رضوی صاحب جی، جب ایک آدمی جو ہے وہ کہتا ہے میں مجرم نہیں ہوں، وہ آخر دم تک یہی کہتا ہے کہ میرا ختم نبوت پر ایمان ہے، تو یہ تو ہم کسی کو نعوذ باللہ نہیں غیر مسلم بناتے، نہ ہمارا یہ کوئی قانون ہے بات بات پر یہ کافر ہے یہ مشرک ہے۔ ٹھیک ہے، اس پر جب تحقیق کے مطابق وہ بنے گا تو پھر اس پر فتویٰ آئے گا۔ وہ کہتا ہے کہ میرے والدین دفن ہے حضرت میاں امیر اور میں حضور کی ختم نبوت پر ایمان رکھتا ہوں، تو ہمارا اتنا ہی تھا کہ اگر یہ مجرم نہیں ہے زاہد عامر صاحب تو پھر جو مجرم ہے اس کی نشاندہی کریں، پھر ہم اس کو جو ہے وہ پوچھیں گے تجھے کس نے کہا؟ آخر کوئی تو آخر میں جا کر مجرم نکلے گا، تاکہ امت مسلمہ اتنے بڑے سانے سے جو ہے وہ 2-4 آئندہ نہ ہو کہ پورے ملک کے اندر ہلچل مچ گئی، ہر طرف جو ہے وہ لوگ مضطرب ہو گئے، لوگوں کا سکون جو ہے وہ ختم ہو گیا اور بہت پریشان ہوئے۔ تو اتنی بات تھی بس۔ وہ جب کہتے ہیں بھائی میں نہیں ہوں، میں نے یہ کام نہیں کیا، مجھ سے فلاں بندے نے کروایا ہے، تو پھر ان کی بھی حیثیت شرعی جو ہے وہ بتا دی جائے گی کہ بھائی انہوں نے وہ جرم کیوں کیا اور جس نے کروایا اس کی شرعی کیا بات ہے۔ بس اتنی بات ہے، اتنی لمبی چوڑی بات تو ہے نہیں۔ اچھا صحیح، اس پر آپ دونوں کا موقف آ گیا۔ اور اب ذرا یہ بتائیے گا خادم رضوی صاحب یہ کیا ہے؟ یہ نہیں، اس پر مجھے بولنے دیجئے کہ یہ جواب بالکل درست نہیں دے رہے، اس واسطے کہ اگر وہ مجرم نہیں تو انہوں نے استعفیٰ کس چیز کا لیا ہے؟
یہ کہتے ہیں وہ کہتا ہے میں مجرم نہیں ہوں، پھر یہ پانی چوری کا استعفا لیا انہوں نے اس سے، وہ وزیر اور قانون پھر یہ ہے کہ انہوں نے یہ جو معاہدہ لکھا ہے ہوا ہے اس میں ہے کہ کسی طرح کا کوئی فتویٰ نہیں لگائیں گے۔ اب مجھے بول لینے دیں، اگر تحقیق میں وہ مجرم ثابت ہو جاتا ہے تو یہ اپنی زبان کیوں دے آئے ان کو کہ یہ پھر بھی فتویٰ نہیں لگائیں گے؟ وہاں تو لکھا کہ کسی طرح کا کوئی فتویٰ نہیں لگائیں گے۔ پڑھ لیں آپ، بادامی صاحب پڑھیں اس کو۔ بات ہوئی ہے جی میں نے پڑھا ہے جی، پڑھا ہے، سب کو پڑھا ہے۔ ہاں تو یہ پوچھیں ان سے کیوں ایسا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ میں مجرم نہیں ہوں، تو مجرم نہیں ہے تو فتویٰ نہیں ہوگا نا، جب وہ مجرم ہوں گے استعفا کیوں ہے؟ مجرم نہیں ہے تو استعفا کیوں ہے؟ جی ہاں، اس لیے کہ وہ ذمہ دار تھے، وہ کہتے ہیں میں نہیں ہوں، تو اس لیے کہا کہ بھائی آپ ذمہ دار نہیں ہیں، اگرچہ ثابت ہو آپ ذمہ دار نہیں ہیں تو پھر بتائیں کون ذمہ دار ہے؟ بس اتنی بات ہے۔ اتنا ٹی ویوں پر بیٹھ کر چیخ ابھی چلانے سے تحقیق 30 دن کے بعد آئے گی، تحقیق میں اگر یہ آ گیا کہ زاہد حمیدی مجرم ہے تو فتویٰ کس پہ لگے گا؟ صبر و تحمل سے جو بات کر رہا ہوں، قوم دیکھ رہی ہے کہ آپ کے چہرے کی سلوٹیں کیا کہہ رہی ہیں اور میری چہرے کی خوشیاں کیا کہہ رہی ہیں۔ مسکرا کے کر رہا ہوں، مجھے پتا ہے چلانے سے نہ اسلام کی کوئی خدمت ہے، نہ آپ کی کوئی محققانہ کوئی صلاحیتوں پر چلانا نہیں، جو زیادتی ہو رہی ہے میں اس سے کہہ رہا ہوں، چیخنے چلانے کی کیا ضرورت ہے؟ کہ میں مسکرا کے بول رہا ہوں۔ خود 24 تاریخ کو بھاگتے ہوئے گئے اور آپ نے وہاں اعلان کیا کہ مجھے سال بھی بیٹھنا پڑا تو میں بیٹھوں گا، میں چوکوں میں پھانسی لگواؤں گا۔ یہ آپ کی تقریریں موجود ہیں، خدا کے لیے اس بات کو مذاق نہ بنائیں۔ میری تقریریں سامنے لائیں ٹھیک ہے، اور آپ نے اپنی بھی سامنے لائیں۔ آپ نے کہا پوری حکومت گرا کے اٹھیں گے، ہمارے بندے شہید ہو گئے ہیں، پوری حکومت گرا کے اٹھیں گے، پھر ایک استعفے پہ کیوں واپس آ گئے؟ کسی نے بھی نہیں کہا۔ آپ کی تقریر ہے کہ آپ مذاکرات صرف ایک استعفا نہیں، ساری حکومت کا استعفا ہے۔ لاشیں گرانے کے بعد آپ نے تقریر کی تھی، پھر ایک استعفا لے کے واپس آ گئے۔ مجھے تو لوگ، ہم نے تو جنازے بھی اس طرح نہیں پڑھائے تاکہ اس کے اندر ہم اعلان کریں کہ ہم نے اتنے کیے ہیں۔ ٹھیک ہے، بات جو تھی ہماری پوری ہو گئی، آپ لوگوں کے سامنے اتنے چیخیں چلائیں نہیں، آپ کی بڑی مہربانی ہے۔ آپ جو ہے نا وہ ٹھیک ہے، اچھا لے جائیں۔ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ بھائی آپ ذرا دونوں اپنے اس پہ بات کر لیں، اگر چونکہ یہ ایک مسئلہ ایسا ہے کہ اس وقت ان دو دھرنوں کا رد بنا ہے، اس لیے ہم نے دونوں کو زحمت دی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اپنے موقع پہ بات کر لیں اور اپنا موقع کے ساتھ اس دھرنے کا کوئی ربط نہیں ہے۔ ہاں صحیح، 82 شہروں میں دھرنا ہوا، حضرت کے کہنے پر نہیں ہوا۔ اگر ان کے کہنے پر ہوتا تو جب انہوں نے ختم نہیں کیا، دھرنے والوں سے پوچھ لیں، شہیدوں کے آصف صاحب ایک گزارش ہے، آپ یہ صرف یہ پوچھیں کہ آپ کے فرمانے پر کس کس شہر میں دھرنا جاری ہے، بس یہ سوال کا جواب ان سے پوچھ لیں۔ ہم نے تو خود ان کو چھٹی دے دی ہے، ہم کیوں اب جاری رکھتے؟ تو پھر آپ بھی چھٹی فرما دیں، آپ جس طرح ان کے لیے ادب ہے آپ کے لیے ادب ہے، جمعے کو تو ساری قوم جب ہم بڑا بیچوں فرض میں ہے بیٹھے تو تھے، فرض کو چھوڑ آپ کے رکنے سے کوئی نہیں رکا تھا، ساری قوم نکلی تھی جمعے والے دن۔ اگرچہ آپ نے بابو صاحبوں میں کسی کو نہیں جانے دیا کہ وہاں ختم نبوت نہیں ہے، تو لوگ پھر بھی گئے۔ ٹھیک ہے، اچھا میں وہ گزارش بار بار اس لیے دہرا رہا ہوں کہ اگر اپنے وقت پہ بول لیں تو اتنا بڑا فرض جو ہے جس کے لیے حضرت کہہ رہے ہیں ہم ایسے کر دینا ہے، ان کو چاہیے کہ تاکہ ان کو تقویت حاصل ہو، سوال کریں اور جواب لیں، درمیان ان کو تقویت حاصل ہو۔ اکیلے 100 بندے کے ساتھ بیٹھنا دھرنا تو نہیں نہ ہوتا، ٹھیک ہے، پورے ملک میں دھرنے دلوائیں۔ اچھا میں ادھر آگے بڑھتا ہوں، اکیلا بندہ بھی دھرنا ہوتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، پوائنٹ آ گیا، کس نے کہا؟ ایک ایک کر کے خادم حسین صاحب، ماشاء اللہ خادم حسین صاحب یہ آپ بتائیے گا کہ یہ کیا ہے، یہ مارے جانے والے افراد کی تعداد کے حوالے سے یہ کیا معمہ ہے؟ یہ حل ہوا ہے کہ کتنے افراد مارے گئے، کن سرکمسٹانسز میں مارے گئے؟ وہ ہمارا مسئلہ ہے جی، ان کا مسئلہ نہیں ہے، وہ ہم آپ خود حل کریں گے، ان کا مسئلہ نہیں ہے وہ۔ نہیں میں ان کے توسط سے نہیں، ان کا مسئلہ جب اب آپ میں دونوں سے الگ الگ بات کر رہا ہوں، میں آپ سے ویسے پوچھ رہا ہوں کہ یہ معمہ حل ہو گیا ہے کہ کیا؟ سوال یہ ہے کہ وہ ابھی تحقیق ہو رہی ہے، انشاءاللہ ہو جائے گا مسئلہ، یہ مرنے والوں کے حوالے سے مسئلہ حل ہو جائے گا، میں آپ کو کہہ رہا ہوں حل ہو جائے گا انشاءاللہ، جیسے وہ حل ہوا ہے نا یہ سارے معاملات حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ صحیح ہے، اچھا اب میں اب میں آپ دونوں کی تحریک کے حوالے سے وہ ساری گفتگو میں آپ سے الگ ایک سوال پوچھوں اپنے حوالے سے کہ آپ نے اس سارے معاملے میں ظاہر آپ نے خود کہا ہے، آپ کے الفاظ ہیں کہ جناب ثالث اور ضامن کا کردار ادا کیا ہے، جن کا نام بھی لکھا ہوا ہے میجر فیض محمد صاحب، یعنی کہ اب اگر بفرض محال یہ اس معاہدے پر عمل نہیں ہوتا ہے، آپ کے خیال میں روگردانی ہوتی ہے، تو پھر آپ ثالثوں سے رابطہ کریں گے، کیا کریں گے؟ ثالثوں نے ایسے وہ تھوڑے انہوں نے کہا کہ میں نے تو ان کو بات کی تھی، کہنے لگے نہیں ہم بڑی سوچ سمجھ کر آئے ہیں، انشاءاللہ ایسے نہیں ہوگا، ہم ذمہ دار لوگ ہیں، ایسے نہیں ہوگا۔ اتنی بات ہوتی ہے کہ اب آدمی کو وہی آپ کان نہ پا کر اس کو کہتا ہے کہ کان پکڑو بتاؤ یہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، بات بندہ بات سے ہی پہچانا جاتا ہے نہ اور کس سے ہوتا ہے۔ باقی تو لوگ کلمہ پڑھنے کے بعد بھی بعض لوگ نعوذ باللہ اسلام چھوڑ جاتے ہیں،
اسلام کلمہ پڑھنے کے بعد بھی اسلام پر لوگ تنقیدیں کرتے رہتے. آپ کے سامنے ہی ہے جو کچھ ہوتا رہ رہا ہے. تو یہ بات نہیں ہوتی. بات ہوتی ہے نا, ایک معاہدہ لکھا گیا, انہوں نے بطور ضامن بات کی ہے, تو ہم کیا کہتے ہیں کہ نہیں 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 ہم نہیں مانتے. اب کیا کرنا ہے بھائی, سورج ادھر سے جو طلوع ہوگا پھر مانیں گے, نہیں مانیں گے. وہ ضامن جو ہے تو ہم بھی ادھر موجود ہیں, وہ بھی ادھر موجود ہیں, ہم ان سے پھر بات کریں گے کہ آپ نے معاہدے میں ضامن بنے تھے تو آپ پورا کرائیں. اتنی بات ہے, اس میں کوئی جانے والی کون سی بات. صحیح. یعنی اس معاملے میں نہیں, میں تو آپ سے یعنی اس معاملے میں یہ کہنا ٹھیک ہوگا نا کہ یہ اس معاہدے کی حد تک آپ کا براہ راست جو رابطہ ہے وہ حکومت سے نہیں ہوا, آپ کا ثالثوں سے ہوا رابطہ. جی نہیں جی, ثالثوں سے بھی ہماری مذاکراتی کمیٹی کا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی, آپ کا مراد آپ کی کمیٹی کا, آپ کی مراد گورنمنٹ سے ڈائریکٹ کوئی رابطہ نہیں ہوا آپ کا. جی نہیں, گورنمنٹ سے نہیں میرا برابر. میں تو دیکھا بھی نہیں ہے گورنمنٹ رہتی کدھر ہے, میں تو ادھر ہی بیٹھ رہا ہوں. ٹھیک ہے, اور بے شک ان کے دستخط ہو, لیکن یار ٹرالے پر. صحیح. آپ نے کیا یہ 4 جنوری کو, پھر میں نہیں وہ جی جی ٹھیک ہے, اور آپ نے خادم رضا 4 جنوری کو کسی اور اجتماع کا اعلان کیا ہے, وہ اس کی کیا صورت ہے, وہ کیا ہے؟ 40ویں کے موقع 40واں ہے نا شہداء کا. نہیں تو آپ نے کیا اس پر کسی مارچ کا, کیا آپ اس لاہور سے اس طرف پہ قافلے کی صورت میں جائیں گے, یا وہاں پر ایک اجتماع ہے جو ختم ہو جائے گا؟ صرف وہاں